شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، وبینات، اور ہدایت کی روشن دلیلیں، من الہدی والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، سو کوئی جو اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، ولتکبروا، تاکہ تم اپنے رب کی، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کا تعارف اس آیت مبارکہ کے ابتدا میں قرآن کے ساتھ کیا گیا۔ رمضان اور قرآن دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ مناسبت کر کے، قرآن کے نزول کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کی تعارف اور اس کی پہچان کروا رہے ہیں۔ صرف قرآن مجید ہی نہیں، جیسے کہ فرمایا گیا رمضان المبارک کے پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم پر جو صحائف نازل ہوئے وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو وہ رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور کا نزول ہوا تو وہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ اور تاریخ 12 تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو وہ بھی رمضان مبارک کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 18۔ اور قرآن مجید، پچھلی جتنے بھی میں نے تذکرہ کیا صحائف ابراہیمی کا، تورات کا، زبور کا اور انجیل کا، یہ ایسی کتابیں ہیں اللہ رب العزت کی جو ساری کی ساری ایک دفعہ ہی نازل ہوئی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ایک الگ خوبی ہے، ایک الگ وصف ہے۔ اس کے 2 نزول ہیں۔ پہلا نزول پورا کا پورا نزول وہ نازل ہوا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور وہ ایک ہی رات تھی جب اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ وہ مقام ہے، وہ تختیاں ہیں جہاں پر باقی بھی تمام صحیفے، باقی بھی تینوں کتابیں اور قرآن مجید وہاں پہ آج بھی محفوظ ہے۔ اور پھر قرآن کا وصف یہ ہے، قرآن صرف وہاں پہ محفوظ نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو پورا کا پورا قرآن مجید ایک ہی رات میں نازل ہوا، وہ ہے ایک نزول۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ دوسرا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام المعصومین، خاتم المعصومین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، اور پھر سلسلہ چلتا کبھی ایک آیت، کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری سورت، کبھی جتنا اللہ نے مناسب چاہا، جتنا موقع محل تھا اتنا نازل کر دیا۔ سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، پھر یہ چلتا رہا سلسلہ۔
تو اس بارے میں بھی روایت موجود ہے، جو اقرا باسم ربک الذی خلق سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی غار حرا میں، تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، روایات موجود ہیں۔ لیکن بہرحال پورے کے پورے قرآن کا وہ تو ایک بات پکی ٹھکی ہے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رمضان کا تعارف قرآن کے نزول کے حوالے سے فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، صرف کسی مخصوص قوم، علاقے، آبادی، نسل، زبان بولنے والوں کے لیے نہیں، للناس سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح اور روشن دلیلیں بیان کی ہیں، من الہدی والفرقان، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا یہی قرآن مجید ہے، بتاتا ہے حق کیا ہے، بتاتا ہے باطل کیا ہے، بتاتا ہے درست کیا ہے، بتاتا ہے غلط کیا ہے، بتاتا ہے صحیح کیا ہے، بتاتا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہے، بتاتا یہ ہے کہ حرام کیا ہے، بتاتا یہ ہے کہ حلال کیا ہے، بتاتا یہ ہے کہ جائز کیا ہے، بتاتا ہے کہ ناجائز کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا یہاں پہ تعارف کروایا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس تعارف کے بعد اس تعارف کو اور اس مہینے کو جوڑ رہے ہیں روزوں کے ساتھ۔ ہم نے پچھلے کل درس میں جو آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی ہم نے اس کی حوالے سے گفتگو کی تھی، وہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کوئی تعین نہیں تھا کب ایمان پر روزے فرض ہو گئے، کب؟ اس آیت میں اس مہینے کو مقرر کر دیا۔ وہ مہینہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ذیشان قرآن مجید نازل ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو کوئی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ جو بھی اہل ایمان بلوغت میں اس رمضان کے روزوں کو پالے، اب اس پر کیا ہے؟ اس پہ روزے کی فرضیت ہے، وہ اس پہ روزے رکھے۔ پھر ارشاد ہوا کس کے لیے استثناء ہے، کس کے لیے گنجائش ہے اس رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی۔ چھوڑ کے قضا کرنے پڑیں گے، وجہ بتا رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو، مریض ایسی بیماری کہ روزہ رکھے گا تو مرض میں اضافہ ہوگا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اس کو دوسرے دنوں میں شمار کرے، جب صحت ہو جائے تو ان روزوں کو رکھے، معافی نہیں ہے۔ او علی سفر، یا وہ کسی سفر پہ ہے اور سفر کی مقدار وہ شرعی سفر کی مقدار جو 78 کلومیٹر ہے احناف کے نزدیک۔ بہرحال آج کل تو سفر کی سہولیات ذرا اچھی ہو گئی، تو اس میں اگر رکھ سکتا ہے تو پھر رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ بہرحال اگر نہیں رکھ پایا سفر اور مرض کی وجہ سے تو اس کی قضا کرے گا۔ ایسے ہی وہ خواتین جو ایام مخصوصہ روزوں میں آ جائیں وہ روزے نہیں رکھتی، اب کیا ہے وہ روزے بعد میں رکھیں جب بھی ان کو مناسب موقع ملے۔ اس حوالے سے ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو ہیں وہ شاید سستی کا، میرا غلط گمان بھی ہو سکتا ہے، سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو ان سے روزے ان ایام میں چھوٹتے ہیں ان کو قضا کرنا پڑے گا، مگر یہ ذمہ رہیں گے۔ تو اس حوالے سے جو بھی معاملہ ہے اس کو ضرور شمار کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے یہ مرض اور سفر کی وجہ سے، ولا یرید بکم العسر، تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی گنتی پوری کر لو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 روزے ہوں ان کو پورا کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں 3، 4، 5، 1، 2 جتنے رہ گئے ہیں اس گنتی کو پورا کرو جتنے اس سال رمضان کے روزے تھے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں باقی ساری نعمتیں کچھ بھی نہیں وقت رکھتی۔ ایمان اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اسی پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ مفسرین نے یہاں سے بیان کیا اس سے مراد عید الفطر کی تکبیرات ہیں، جیسے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس دن تکبیرات کو آہستہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے پڑھا جائے،
واپس جاتے ہوئے پڑھا جائے۔ صرف کیا ہے، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں روزے کی رکھنے کی توفیق دی، اپنی عبادت کی توفیق دی، اور آگے اللہ نے پھر بیان کر دیا یہ سب کچھ کیوں ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك